السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ وقال جل من قائل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین۔ وقال علیہ افضل الصلاة والتسلیم ان اللہ تعالی لم ينزل داء الا انزل له شفاء، علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے، اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے دین اور دنیا ہر اعتبار سے منفعت بخش بنائے، اور جو کچھ بھی ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سنیں اور سمجھیں، اللہ ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہونے والی گفتگو کا موضوع امام محمد بن ابی بکر بن ایوب دمشقی المعروف بابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ معروف کتاب الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی میں مذکور وہ عنوان ہے جس کا آغاز ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں کیا تھا، اور اس عنوان کے تحت خاصی تفصیل سے امام موصوف رحمہ اللہ نے گفتگو فرمائی، اور اس عنوان کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو دھوکہ دیے ہوئے اس دنیاوی عیش و عشرت میں اور اسی طرح آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سے غافل ہیں، ان لوگوں کو ان کی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے اور انہیں ان کی جو ذمہ داری ہے اس دنیا میں اس کی یاد دہانی کے لیے مختلف کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل دیے، اور پھر عقلی دلائل بھی دے کر ان کو اس سے بیدار کرنا چاہا اس غفلت سے۔ تو ناظرین، وہی موضوع آج ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ ہم اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے اس قول سے کہ جو ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے تو وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیف یجتمع التصدیق الجازم الذی لا شک فیہ بالمعاد والجنۃ والنار، کہ ایسی حقیقی سچائی جس کی بنیاد صحیح ایمان پر ہو، جس میں کوئی شک نہیں، جنت، دوزخ اور حساب و کتاب کے معاملے میں، تو وہ ایک صاحب ایمان ایسا یقین رکھتے ہوئے پھر وہ عمل سے پیچھے کیوں نظر آتا ہے؟ یہ ہے اصل سوال، اور پھر اس سوال پر وارد ہونے والے شکوک و شبہات اور ان کا جواب جو کہ وہ آگے دیتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ امام موصوف رحمہ اللہ نے چند ایک باتوں کی طرف توجہ دلائی کہ جس کے اسباب درج ذیل ہیں، اور ان میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایک تو علم کی کمزوری ہے اور یقین کی کمی ہے،
یقین کی کمی اور علم کی کمزوری، یہ دونوں ایک صاحب ایمان شخص کو بھی عمل سے پیچھے کر دیتے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی استدلال کیا۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں وہ کہتے ہیں کہ وَجِمَاعُ هَذِهِ الْأَسْبَابِ يَرْجِعُ إِلَى ضُعْفِ الْبَصِيرَةِ وَالصَّبْرِ، علم کی کمزوری اور یقین کی کمی کے ہوتے ہوئے انسان کی جو فطری دیگر کمزوریاں ہیں، جو اس کے اندرونی فطری اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ عمل سے پیچھے رہے، اور بیرونی اسباب بھی اس پر وارد ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں، تو ان سب کے جمع ہونے کے ساتھ یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ان سارے اسباب کا جمع ہونا پھر اس کی قوت بصیرت اور جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے، یعنی نیکی کے اعمال، اس پر جو استقامت اور صبر ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ جب یہ اسباب جمع ہوتے ہیں، علم کی کمی، یقین کی کمزوری، اس کے ساتھ دیگر عوامل اندرونی اور بیرونی، پھر اس کے ساتھ اس کا نتیجہ جو بصیرت ایک دی جاتی ہے جس سے انسان اپنے لیے صحیح اور غلط میں امتیاز کرتا ہے، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فراست ہے صاحب ایمان کی، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے اہل ایمان اگر تم متقی ہوگے تو اللہ تمہیں قوت فراست، فہم و فراست عطا کرے گا، جس کے ذریعے تم یہ پہچان لوگے کہ یہ بات میرے لیے نقصان دہ ہے اور یہ فائدہ مند ہے، یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچائی ہے یہ جھوٹ ہے۔ تو یہ فہم و فراست یہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ والصبر، اور پھر اس نیکی کے عمل پر استقامت، اگر وہ پہلے کوئی نیکی کے عمل سر انجام دے رہا ہے تو اس پر بھی وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے گا۔ تو ان نیک اعمال اور صبر کا بھی آپس میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وَلِہَٰذَا مَدَحَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ، امام موصوف رحمہ اللہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن حکیم میں کہ اہل الصبر والیقین، جو استقامت رکھتے ہیں نیکی کے اعمال پر، اور پھر یقین کامل، یہ بھی ایک ہی ساتھ۔ وَجَعَلَهُمْ أَئِمَّةً فِي الدِّينِ، اس قسم کی صفات کے حاملین کو اللہ نے دین کے امام قرار دیا ہے، ائمہ، مقتدا، جن کی پیروی کی جائے، جو لوگوں کے لیے ایک ماڈل ہوتے ہیں، نمونہ ہوتے ہیں۔ کون سے؟ کہ جن کے اندر یقین کامل ہو، یقین محکم، اور پھر ساتھ ہی صبر اور استقامت ہو، یہ دونوں چیزیں۔ تو اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ کوئی انسان جب اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تنہا یا بے یار و مددگار، تو اللہ نے فرمایا کہ عبادت سے، یعنی نماز اور پھر صبر سے اللہ کی اعانت پکڑو۔ تو فرمایا کہ ایسی خصوصیتوں کے صفات کے حاملین اللہ نے ان کو دین کے ائمہ قرار دیا ہے اپنی کتاب میں۔ فقال تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، منہم، ان میں سے، ان جملہ جو لوگ تھے وہاں، سکلز تھیں ان کے اندر، تو اللہ نے ان کی ان صفات کی بدولت کیا بنا دیا؟ ائمۃً، امام اور مقتدا، لیڈر، یہدون، جو کہ رہنمائی کرتے تھے، بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق، لما صبروا، جب انہوں نے استقامت اختیار کی۔ صبر سے مراد یہاں اعمال صالحہ پر استقامت ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری
آیات بینات، ان کے بارے میں بھی وہ یقین محکم، مضبوط، پختہ یقین رکھتے تھے۔ تو یہ دو صفتیں جو ہیں وہ ایک صاحب ایمان کے لیے اس کو اس کمال پر پہنچا دیتی ہیں کہ وہ پھر خود اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک رہنما بن جاتا ہے، ایک عملی نمونہ بنتا ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ حقیقت میں یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا عمل سے پیچھے رہنا، باوجود کہ اس کا یقین ہے کہ حساب و کتاب ہوگا، جنت دوزخ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی، موت ہے، اس کے بعد زندگی ہے، تو اس پہ وہ ایمان رکھتا ہے، لیکن ایمان رکھنے کے باوجود وہ عملی کوتاہی کا شکار ہے۔ تو اس کے اسباب یہ ہیں جو انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ناظرین، اب تک کی جو گفتگو ہوئی اس کے بعد وہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ایک عنوان دیتے ہیں جو کہ ایک کنکلوژن، یعنی ایک ما حصل ہے اس پوری گفتگو کا، اور اس عنوان کے جو الفاظ ہیں وہ میں پڑھے دیتا ہوں، وہ ہیں الفرق بین حسن الظن والغرور۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ اللہ کی بابت ایک حسن ظن اور پھر ایک دنیاوی دھوکہ، دنیاوی مال و متاع میں، یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں، اپوزٹ چیزیں ہیں دونوں، ان میں بڑا فرق ہے، کوئی نسبت ہی نہیں کہ ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حسن ظن رکھتا ہے، یہ ایک مطلوب ہے مومن سے، اور ایسا ہونا چاہیے۔ یہ میں بات پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں حسن ظن ایک سچے اور سچے ایمان کا تقاضا ہے، ایسے ایمان کا کہ جس کے بعد، جس کے ساتھ نیک اعمال کا سلسلہ ہے، کہ جوں وہ نیک اعمال میں بڑھتا چلا جاتا ہے اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام اہل سنہ والجماعہ کے ہاں ایمان کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، الایمان یزید و ینقص، اور یزید بطاعت اللہ، بڑھتا ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، وینقص بمعصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ یہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو حسن ظن، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان، یہ اس وقت ہی انسان کے دل میں پیدا ہوگا جب سچا اور سچا ایمان، اور پھر اس کے ایمان جو فروٹفل ہے اس کے بعد اس کے ساتھ نیک اعمال ہیں۔ اور غرور، اللہ پر ایسا گمان کہ جو ایک صاحب ایمان گمان رکھتا ہے، وہ گمان تو اس کا ہے، لیکن ایسے گمان کے ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نیک اعمال نہیں، وہ بالکل اعمال صالحہ سے خالی ہے، تہی دامن ہے، محروم ہے، بلکہ فسق و فجور کی زندگی سے وہ معمور ہے، بھرا ہوا ہے، لا سمح اللہ لنا۔ تو فرماتے ہیں وَقَدْ تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ حُسْنِ الظَّنِّ وَالْغُرُورِ، اس گفتگو کے بعد واضح ہو گیا ہے بالکل کہ حسن ظن کیا چیز ہے اور دنیاوی دھوکہ کیا ہے۔ وَأَنَّ حُسْنَ الظَّنِّ، حسن ظن پھر وہ کہتے ہیں کیا ہے، جس کی علامت یہ ہے کہ ان حمل علی العمل، اگر وہ نیکی کے اعمال پر انسان کو اٹھاتا ہے، ابھارتا ہے، ترغیب دیتا ہے، وحث علیہ وساق الیہ، نیکی کے اعمال کی طرف چلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے، فہو صحیح، تو یہ حسن ظن اللہ کی ذات کے بارے میں بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ انسان خود فیصلہ کر لے گا کہ یہ حسن ظن جو ہے یہ اس کے نتیجے میں نیک عمل ہے کہ نہیں۔ وَإِن دَعَا إِلَى الْبِطَالَةِ وَالْإِنْهِمَاقِ فِي الْمَعَاصِي، اور اگر یہ گمان اللہ کی ذات کے بارے میں کہ اس کی رحمتیں موج زن ہیں اور ہم جیسے گناہ گاروں کو وہ اس کی رحمت ڈھانپ لے گی، چھا جائے گی، اور ہم اسی رحمت کے صدقے
کامیاب ہوں گے، پار ہوں گے، یہ ذہن میں گمان رکھتے ہوئے اس طرح کا، لیکن عملاً اس کی زندگی میں یہ گمان اس کو غفلت اور بیکاری کی طرف، والانہماک فی المعاصی، اور گناہوں میں پڑے رہنے، گناہوں کے ارتکاب کی طرف لے جاتا ہے یہ گمان، سستی میں، غفلت میں، کوئی بات نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہمارے ہی لیے ہے، اللہ نے اعمال پہ نہیں ہمیں معاف کرنا، وہ اس کے رحمت کے صدقے ہماری معافی ہے، اس قسم کے خیالات۔ فَهُوَ غُرُورٌ، تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک سری دھوکہ ہے۔ وَحُسْنُ الظَّنِّ هُوَ الرَّجَاءُ، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور نام دیا اس نے ظن کا، کہ حقیقت میں جو اللہ کی ذات پر اس نے ظن ہے وہ ایک امید ہے، ایسی امید جو سچی امید ہے، صحیح اور درست امید، جو کہ ایک مومن سے مطلوب ہے، الرجاء۔ فمن کان رجاؤہ ہادیا لہ الی الطاعہ، تو جس کی امید اس کے لیے رہنما ہے، اس کو لے جا رہی ہے، کھینچ رہی ہے اللہ کی اطاعت کی طرف، وزاجرا لہ عن المعصیہ، اور اس کو ڈراتی ہے، دمکاتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے اللہ کی معصیت کے بارے میں، تو ایسی رجا جو ہے وہ حقیقی رجا ہے۔ فہو رجاء صحیح ومن کانت بطالتہ رجاء، اور وہ شخص بدقسمت، دھوکے اور فریب میں مبتلا، جس کی امید وہ جھوٹی امید ہے اور اس کا نتیجہ غفلت اور بیکاری ہے، ورجاؤہ بطالۃ وبطالتہ رجاء، اور اس کی بیکاری اور غفلت اور سستی یہ امید ہے، اور اس کی امید کا نتیجہ بیکاری اور سستی اور غفلت ہے، یعنی دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تو فرمایا کہ کہتے ہیں کہ فہو المغرور، تو وہی شخص ہے جو کہ دھوکے میں، فریب میں مبتلا ہے، اسے چاہیے کہ وہ فوراً آنکھیں کھول لے اپنی، اور اپنے تئیں اپنا محاسبہ کرے، اپنا جائزہ لے، اور زندگی کی یہ چند عطا کردہ جو دن ہیں جو عنقریب ختم ہو جانے والے ہیں، اور کتاب زندگی اس کی بالکل عنقریب بند ہو جائے گی، تو اسے فوراً چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اطاعت و فرما برداری کی زندگی کی طرف آئے، گناہوں اور فسق و فجور سے وہ بچ جائے، اس دنیاوی دھوکے سے نکل کر حقیقی جو اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا اور اطاعت و فرما برداری کا راستہ ہے اس کا انتخاب کرے، اور ہمہ وقت قرآن مجید کی یہ سورۃ العصر اس کو پڑھتا رہے، اور اس کے ترجمے کی طرف غور و خوض کرے، والعصر، عصر کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو کہ نیک اعمال بجا لائے اور صحیح ایمان لائے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی، صبر کی اور نصیحت کی، اور تلقین کی ایک دوسرے کو، اچھائی کی اور بہتری کی۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔